السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے نماز کا بیان، پارٹ نمبر 34 یعنی 34۔ نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کس طرح سے کرنی چاہیے، سورہ فاتحہ ہم کس طرح سے پڑھیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت کس طرح سے پڑھیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر کے صاف صاف پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، یعنی رک رک کر کے آرام سے اچھے سے اس کے الفاظ کو ادا کر کے پڑھا کرو۔ تو یہ قرآن باقاعدہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، سورہ فاتحہ کو یا کسی بھی سورت کو ختم کر دینا یہ اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کو اچھے سے پڑھا جائے، اطمینان سے، ٹھہر ٹھہر کے صاف صاف ادا کیا جائے۔ تو قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ عربی ہیں، تو اس کے مخارج کو ادا کیا جائے، ح، عین، قاف، صاد، مخارج کی ادائیگی کا خیال رکھا جائے، صاف صاف الفاظوں کو، جملوں کو پڑھا جائے، صاف صاف پتہ چلے آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تاکہ غور کر سکیں اور دل میں یہ بات اتر سکے۔ تو مخارج کا بھی خیال ہونا چاہیے، تجوید کا خیال ہونا چاہیے، اور صاف طور پہ الفاظ ادا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، جلدی جلدی، سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا انہوں نے پڑھا ہے۔ چاہے نماز جو بھی ہو، آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی، نفل پڑھ رہے ہیں تب بھی، رمضان میں پڑھ رہے ہیں تب بھی، غیر رمضان میں تب بھی، یہ ہمیشہ کے لیے بات ہے کہ قرآن مجید کو صاف صاف پڑھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ ایک ہی رات میں پوری نماز ختم کرا دیتے ہیں، پورا قرآن ختم کراتے ہیں، اس کو شبینہ کہتے ہیں، کتنی اسپیڈ میں لوگ پڑھتے ہیں، بالکل قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہے، سب گنہگار ہوں گے، الفاظ تک کٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کیا پڑھ رہے ہیں، لگتا ہے یعلم تعلم مفلح المسل ختم۔ تو ختم کرنے کی کوشش ہے، یہ صحیح نہیں ہے، انسان گنہگار ہوگا۔ جتنا بھی پڑھیں، کم ہی پڑھیں، لیکن آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں کہ آپ کو بھی پتہ چلے کیا پڑھ رہے ہیں اور سننے والے کو بھی پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4001، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ہر آیت پر رکتے تھے، ٹھہرتے تھے، یعنی کہ ایک آیت پڑھتے رک جاتے، پھر دوسری آیت پڑھتے رک جاتے تھے، اس طرح سے اتنے اطمینان کے ساتھ آرام سے پڑھتے تھے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح رک رک کر کے سانس لے لے کے آرام سے اطمینان سے پڑھنی چاہیے۔ تو اس طرح سے بہت ساری حدیثیں ہیں، اس میں سے ایک حدیث اور اس طرح سے ہے، یہ بھی سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اسے خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس ذات سے سرگوشی کر رہا ہے۔ تو جب انسان سرگوشی کرتا ہے تو کیا جلد بازی کرتا نہیں، آرام سے، اطمینان سے۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرے ہوئے کہ ہم اپنے رب سے، اللہ سے بات کر رہے ہیں، اطمینان سے کرنا چاہیے، آرام سے تلاوت ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے، آپ سب سن چکے ہوں گے، کہ قیامت کے دن کہا جائے گا صاحب قرآن سے کہ قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، آہستہ آہستہ، جس طرح سے تو دنیا میں پڑھتا تھا ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کر کے، اسی طرح آج بھی اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں آیت ختم ہوگی وہاں تیری منزل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کو آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، ہم نماز کی حالت میں ہیں تب بھی اور نماز کے باہر ہیں تب بھی، ہمیشہ رک رک کر کے آرام سے پڑھنی چاہیے۔
اسی طرح ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، امام ابن حبان اور امام ابن خزیمہ نے اسے قرار دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھنے کا حکم فرماتے تھے۔ اچھی آواز سے پڑھنی چاہیے۔ ہم آواز بدل تو نہیں سکتے ہیں، جو اللہ نے آواز دبائی، لیکن اچھے سے بنا کے جتنا ہو سکے ہم سے اتنے اچھے سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ہم کتاب پڑھتے، بس ریڈنگ کرتے پڑھ لیتے، وہ الگ چیز ہے۔ قرآن کے پڑھنے کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ اچھی آواز سے بہترین طریقے سے پڑھنے کی ہر ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے، نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی۔ ایک اور حدیث ہے سنن دارمی کے اندر، سنن دارمی یہ حدیث کی کتاب ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو، یعنی قرآن مجید کا علم حاصل کرو، سمجھو اس کے اندر کیا اللہ نے بیان فرمایا، اس کو سیکھو، جانو، علم حاصل کرو، اس کو ذہن میں محفوظ کرو اور اسے خوبصورت آواز سے پڑھو۔ اللہ اکبر۔ تو خوبصورت آواز سے قرآن کو پڑھنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو قرآن مجید کو ایسے پڑھتے جیسے کہ وہ عام کتاب پڑھ رہے ہیں، غلط ہے۔ عام کتاب کو، بکس کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہے اور قرآن کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ قرآن کو الگ ڈھنگ سے پڑھایا جاتا ہے، اطمینان سے پڑھایا جاتا ہے، آرام سے پڑھایا جاتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اس کے جو مخارج ہیں، حروف ہیں، اس کو ادا کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بالکل غلط ہے۔ الحمد نہیں ہے، وہ الحمد ہے، ہاں، رب العالمین نہیں ہے، عالمین عین ہے، حمزہ میں عین میں کتنا فرق ہے۔ جن کو نہیں آتا ہے کوئی بات نہیں، اب سیکھ لیں، ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں، اور سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ ابھی بھی آپ اپنی تلاوت کو ٹھیک کر لیں، سیکھ لیں، جتنی بھی آپ کی عمر ہو، عورت ہے، مرد ہیں، شادی شدہ ہیں، بچے والے، کوئی شرم کی بات نہیں، اب سیکھیے، ابھی بھی اپنی اصلاح کر لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم سیکھتے نہیں ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ کی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسا نہیں پڑھا جاتا قرآن کو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اطمینان سے کھینچ کھینچ کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ ہو تب بھی، دوسری کوئی صورت ہو تب بھی، ہر ایک صورت کو، ہر ایک آیت کو آرام سے، اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ یہ ہے تلاوت کرنے کے آداب، یہ ہے تلاوت کرنے کا طریقہ، نماز میں ہے تب بھی اور نماز کے باہر ہے تب بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھنے کی اور صحیح طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ایک بات عرض کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی حالت میں تو اپنے پیر کو سیدھا نہیں رکھتے ہیں، قدم کو دائیں بائیں ہمارا پیر مڑا ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دونوں قدم کو آپ سیدھا رکھیے، یعنی دونوں پیر کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارا چہرہ قبلہ کی طرف ہے تو دونوں پیر کی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف ہوں۔ دونوں پیر کو، ہم قدم کو اگر سیدھا رکھیں گے تو خود بخود انگلیاں قبلہ کی طرف ہو جائیں گی، لیکن دائیں بائیں، دایاں پیر دائیں طرف مڑا ہوا، بائیں پیر بائیں طرف مڑا ہوا ہے، یہ طریقہ صحیح ہے۔ بالکل سیدھا رکھیں، قدم کو سیدھا رکھیں قبلہ کی طرف، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ قدم کو پھیلا کر خوب رکھنا چاہیے یا آپس میں سمیٹ کے ایک دوسرے سے ٹچ کر کے رکھنا چاہیے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دم پھیلا کے بھی نہیں رکھنا ہے دونوں قدم کو، ایک دم آپس میں سٹا کے ملا کے بھی نہیں رکھنا ہے، بلکہ میڈیم رکھیے۔ انسان دبلا اپنے حساب سے رکھے گا، موٹا تو اپنے حساب سے رکھے گا، جتنا بھی آپ کمفرٹیبل ہو، آپ کو اطمینان حاصل ہو جس طرح سے رکھنے میں، میڈیم طریقے پر رکھیں۔ نہ ایک دم پیر کو پھیلانا چاہیے، نہ ایک دم پیر کو آپس میں دونوں قدم کو ملانا بھی نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ فرق کرتے ہیں کہ مرد پیر کو پھیلا کے رکھیں گے تھوڑا ہٹا کے، یا نہیں، اور ایسے دونوں قدم کو ملا کے رکھیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 انچ 1 انچ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دونوں کا طریقہ ایک ہی جیسا ہے مرد عورت کا، اور وہ یہ کہ قدم کو اپنے باڈی کے حساب سے، اپنے جسم کے حساب سے میڈیم طریقے سے رکھیں، کہ ایک دم پھیلا بھی نہ ہو، ایک دم آپس میں ملا بھی نہ ہو، بلکہ دونوں قدم الگ ہوں، ہٹے ہوں، اور اپنے جسم کے حساب، آپ کے جسم کے باڈی کے حساب سے ہو، جس میں آپ کمفرٹیبل محسوس کریں، اطمینان محسوس کریں، آرام سے سیدھے کھڑے ہو، ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دے، صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔